مجھے اس کے پاس رہتے ہوئے 44 دن ہو گئے۔ یہ مدت کسی غار میں موجود 3-4 آدمی میں محبت کے فروغ کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اس عرصے میں مسلسل تگودو اور کوششوں کے بعد مجھے کئی جادوئی عمل آ گئے اور اجارہ کاکا کی مقدس کھوپڑی سے کام لینے کے بہت سے طریقے بھی معلوم ہوئے۔ مجھے اس بات کا گمان بھی نہ تھا کہ جارہ کاکا کی کھوپڑی حاصل کر کے میں نے اس جزیرے میں اپنے تحفظ کے لیے کیسا زبردست کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اس عرصے میں کئی بار میں نے سمرال سے باہر جانے کی خواہش کی، مگر اس نے مجھے جھڑک دیا۔ 3 نفوس کی آبادی پر مشتمل اس غار میں آخر میرا دل اکتا گیا۔ شروع میں کئی کام تھے، دن کٹ جاتے تھے۔ کرام کو اپنی طرف راغب کرنے کا مسئلہ تھا، وہ بھی حل ہو گیا۔ ان کے اسرار دیکھنے کا شوق تھا، وہ بھی پورا ہوا۔ جارہ کاکا کھوپڑی کے تقدس کا عرفان حاصل کرنا تھا، اس کی بھی تکمیل ہوئی۔ جو کھانے پکائے تھے وہ پکا لیے۔ ترام قریب آئی، مگر اس کی قربت نے تو اور پریشان کر دیا، کیونکہ کاہن اعظم جو غار سے باہر کی دنیا کے مناظر اپنے تاریخ کمرے میں دیکھنے کی طاقت پر قادر تھا، اس سے خود اپنے گھر کا حال کیسے رپوش رہا تھا۔ ان تمام باتوں نے مجھے اکتاہٹ میں مبتلا کر دیا اور میں اپنے محسن کی قربت سے فرار ہونے کی کوشش میں مصروف رہا، اس لیے کہ اس نے جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا اور اب اس سے رخصت ہونے کے لیے پوچھتے ہوئے بھی خوف آتا تھا۔ وہ اب مجھے اپنی عبادت پہ بھی شریک کرنے لگا تھا۔ رفتہ رفتہ میں کالے علم کے خوفناک کرشمے دیکھنے کا عادی ہو گیا۔ 43ویں دن میں نے اسے سریتا، سرنگا اور فلورا کا حال جاننے کے لیے اصرار کیا، جسے وہ ٹال گیا۔ اس بات سے میں اور مضطرب ہو گیا۔ میں نے طے کر لیا کہ اب مجھے کسی نہ کسی طرح یہاں سے فرار ہونا ہی ہے۔ ساری زندگی بیروت کی اعلیٰ سوسائٹی میں رہنے والا مہذب نوجوان جابر یہاں وقت نہیں گزار سکتا تھا۔ زندگی صرف گزار لینا تو کوئی بات نہ ہوئی۔ کاہن اعظم گاہے گاہی غار سے باہر نکلتا تھا اور فرار کی کوشش صرف اس کی عدم موجودگی میں ہی کی جا سکتی تھی۔ 44ویں دن وہ اقابلہ کی طلبی پر مختلف قسم کی کھوپڑیوں کے ہال گلے میں ڈالے اور ترام کے جسم پر نیا رنگ کرا کے اور ہاتھوں پیروں میں لمبے لمبے کڑے پہن کر غار سے نکلا۔ چلتے وقت اس نے ترام اور جمرال کو اور مجھے غور سے دیکھا۔ میں اس کی نگاہوں کی تاب نہ لا سکا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ میرے ارادے تاڑ چکا ہے۔ مجھے جھجری آ گئی۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے ترام کو بتایا کہ میں 2 دن کے لیے اس جگہ سے جانا چاہتا ہوں۔ ترام اور جمرال دونوں اس عمل پر راضی نہیں ہوئے۔ ترام تو اب دیدہ ہو گئی، لیکن اگر میں یہ موقع کھو دیتا تو پھر نہ جانے کب کاہن اعظم غار سے باہر نکلتا۔ باہر ملی کوئی مخملی فرش بچھائے استقبال کے لیے نہیں کھڑا تھا۔ قدم قدم پر خطرے تھے۔ اس ہوش شبہ طلسمی جزیرے میں صرف ایک عافیت کی جگہ تھی اور میں وہ جگہ چھوڑ رہا تھا۔ اس موقع پر لوگ کیا کہیں گے کہ کیا میں پاگل ہو گیا تھا؟ میرا جواب یہ ہے کہ میں اس طرح اپنی زندگی گزارنے پر موت کو ترجیح دیتا تھا۔ جمرال اور ترام میرے پیچھے سائے کی طرح لگے رہے، لیکن مجھے ان کی مصروفیات کے اوقات کا علم تھا۔ وہ شام کو طلسمی عصا لے کر ہولناک قسم کی مشقیں کیا کرتے تھے اور جب شام کو وہ معمول کے مطابق اس عمل میں مصروف ہو گئے تو میں نے خاموشی سے دروازہ کھولا اور پہلے کمرے میں آ گیا۔ اس کمرے میں بڑا دروازہ تھا جو غار کے ویران حصے میں کھلتا تھا، جہاں سے دھانے کی طرف کا راستہ جاتا تھا۔ بڑا دروازہ بند تھا، بظاہر اس میں کوئی کنڈی یا قفل نہیں تھا، مگر زور لگا کر دیکھا تو وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ یہ کہ مجھے خیال آیا کہ میں جارہ کاکا کی کھوپڑی سے مدد کیوں نہ لوں۔ میں نے اسے گلے سے اتار کر بازو میں باندھ دیا اور سمرال کے مخصوص انداز میں سینے پر پہلے دونوں ہاتھ باندھے، پھر انہیں پھیلا دیا۔ میری آنکھیں چندھیانے لگی۔ میں نے دیکھا دروازہ کھل گیا ہے۔ غار میں اندھیرا تھا، پھر بھی میں راستہ ٹٹولتا ہوا اس دھانے تک پہنچ گیا۔ باہر تازہ اور فرحت بخش ہوا نے میرا استقبال کیا۔ اتنے دنوں بعد اس کھلی فضا میں آنے سے دل پر ایک عجیب خوشگواری طاری ہوئی۔ غار کی نشاندہی کے لیے میں نے ادھر ادھر سے چند پتھر اکٹھے کر کے انہیں ایسی ترتیب سے رکھ دیا کہ مجھے دوبارہ آنا پڑے تو کوئی زحمت نہ ہو۔ پھر میں کچھ خوف کچھ امید لیے جنگل میں جگہ جگہ سرنگا کو تلاش کرتا ہوا ساحل سمندر کی طرف نکل آیا۔ سورج غروب ہونے والا تھا اور سرنگا کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ میں ہر جگہ رک رک کر آوازیں دیتا رہا، یہاں تک کہ رات ہوگی۔ رات کو جنگل میں ٹھہرنے کا کوئی محل نہ تھا۔ چاروں نہ چار میں نے سرنگا کی تلاش ختم کی اور دل کو یہ کہہ کر سمجھا لے کہ سرنگا بھی ان لوگوں کی بھیڑ چڑھ گیا ہے۔ وہ بوڑھا بھی شاید رخصت ہو گیا، اگر کہیں ہوتا تو مجھے مل جاتا۔ مجبور ہو کر میں نے اس کوٹری کی راہ لی جس میں ہم 4 اشخاص قید تھے۔ راستے میں اکا دکا حبشیوں کے ملنے کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ مجھے جارہ کاکا کی کھوپڑی کے رموز کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ جارہ کاکا کی کھوپڑی جس کے پاس ہوتی تھی وہ انہیں ایک مخصوص اصطلاح سے مخاطب کر کے اپنی عظمت کا پہلے سے اعلان کر دیتا تھا، اور جب وہ قریب آ کر اسے دیکھ لیتے تھے تو مخاطب کے احکام کی بجاوری ان پر فرض ہو جاتی تھی۔ جنگل سے جھوپڑی تک کا راستہ بخیریت گزر گیا۔ وہ جگہ سنسان پڑی ہوئی تھی جہاں ہمارا زندان تھا۔ میں دوڑ کر اس میں داخل ہوا تو وہاں ہمارے کسی ساتھی کو کوئی نشان نہیں تھا، البتہ ایک حبشی خاندان رہ رہا تھا۔ میں نے سرد پروکار لہجے میں کہا، تیرما جارہ۔ میری زبان سے یہ لفظ نکلنا تھا کہ سارا حبشی خاندان دوزانو ہو گیا۔ وہ اجنبی کہاں ہیں جو اس جگہ قید تھے؟ میں نے تہمکانہ انداز میں پوچھا۔ مقدس شوالوں کو معلوم ہے، مقدس کالاری کو معلوم ہے، اس نے خوفزدہ لہجے میں جواب دیا۔ ان کی عورتیں کہاں ہیں؟ شوالا اور کالاری کے پاس، اس نے جواب دیا۔ یہ کہاں رہتے ہیں؟ میرے ساتھ اور مجھے بتاؤ۔ حبشی میرے حکم پر اٹھا اور سر جھکا کر جھوپڑی سے باہر نکل آیا۔ پہلی بار میں اس جزیرے کی اصل آبادی میں داخل ہوا۔ یہاں جھوپڑیوں کی تعداد بے شمار تھی، تحد نظر جھوپڑیاں نظر آتی تھی جو رات کی سیاہی میں عجیب وران اداس منظر پیش کر رہی تھی۔ کہیں کہیں کوئی مشعل روشن تھی، ورنہ ہر جگہ سکوت چھایا ہوا تھا۔ راستے میں ہمیں چند حبشی بھی ملے۔ سب سے پہلے کالاری کی وسیع جھوپڑیاں پڑتی تھی،
یہ وہ جگہ ہے جہاں مقدس کلاری رہتا ہے، اس سے آگے دوسری بستی مقدس شوالا کی ہے، میرے حبشی رہبر نے کہا۔ کلاری؟ میں نے زیر لب دہرایا، پھر نفرت اور غصے میں جھونپڑیوں کے سلسلے کی طرف بڑھنے لگا۔ حبشی میرے ساتھ تھا، میں نے اسے مختلف جھونپڑیوں کے بارے میں اطلاعات حاصل کی اور حبشی کو باہر چھوڑ کر ایک بڑی جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ میرے سامنے گھاس پھوس کے بستر پر سریتا پڑی تھی، قریب ہی دو لڑکیاں دراز تھی۔ قریب جا کر مجھے معلوم ہوا کہ سریتا کا بدن رنگ دیا گیا ہے۔ اس نازک شرمیلی لڑکی کو اس حالت میں دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے لڑکی کو ہٹایا اور سریتا کے سرہانے بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، مجھے اس پر بہت رحم اور پیار آیا۔ میں نے اس کی لٹیں درست کیا اور سر پر ہاتھ پھیرا۔ دونوں لڑکیاں میرے حکم پر ایک کونے میں سمٹ کر کھڑی ہو گئی۔ آنکھیں کھولو سریتا، میں آ گیا ہوں۔ میں نے سرگوشی کی۔ کون؟ اس کی سہمی ہوئی آواز ابھری۔ میں جابر تمہارے پاس ہوں، تمہیں لینے آیا ہوں، اٹھو میرے ساتھ چلو۔ جابر تم زندہ ہو؟ اس کے منہ سے خوشی کی بنا پر لفظ نہیں نکل رہے تھے۔ ہاں میں تمہارے سامنے موجود ہوں، اب تمہیں کوئی نہیں ستا سکتا، میں آ گیا ہوں، میں نے عزم کے ساتھ کہا۔ بابا کہاں ہیں؟ کیا اس کی آواز میں لرزش تھی؟ نہیں، میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا، وہ جنگل میں کہیں روپوش ہے، بس تم اپنے حواس درست کر لو۔ تمہارے ساتھ ان ظالموں نے کیسا سلوک کیا ہے؟ سریتا بے اختیار میرے سینے سے چمٹی، زاروں قطار رونے لگی۔ میرا سینہ تر ہو گیا، میں سمجھانے تسلیاں دینے لگا۔ سریتا جلدی اٹھ گئی۔ سریتا جلدی اٹھ جاؤ، کسی ہنگامے سے پہلے بہتر ہے ہم یہاں سے فرار ہو جائیں۔ جابر میں اس حالت میں؟ سریتا نے شرم سے نظریں جھکائے ہوئے دبی زبان میں کچھ کہنا چاہا۔ میں اس کا مقصد سمجھ گیا، یہ وحشیوں کی بستی ہے سریتا۔ کیا تم کبھی سوچ سکتی تھی کہ تمہارے سامنے مرد برہنہ ہو کر آئیں گے؟ ہم بدقسمتی سے جن حالات کا شکار ہو گئے ان میں سب کچھ برداشت کرنا ہوگا۔ میں نے اسے اٹھایا، وہ اقرا کے ساتھ اٹھی اور میں نے اس کی کمر کے گرد دایاں بازو حمائل کر کے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ دونوں لڑکیاں گمسم کھڑی تھی، لیکن ابھی میں دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ ایک کری صورت گرنڈیل حبشی اندر داخل ہوا۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے، وہ شوالا کی طرح اپنا جسم آراستہ کیے ہوئے تھا، ہاتھوں میں کڑے، کانوں میں بالے، گلے میں ہار، رنگ برنگا جسم، اور بائیں کاندھے پہ ایک خوار سے بندر بیٹھا ہوا تھا۔ اندر آ کر وہ پنکارا سے جھٹکے سے سریتا کو مجھ سے علیحدہ کر دیا۔ سریتا کی حالت قابل رحم ہو گئی، اس کی خوبصورت آنکھوں سے دہشت ہوئی تھی۔ کلاری نے اس کی کلائی تھام کر جھٹکا دیا تو وہ کراہ کر رہ گئی۔ سریتا کی چیخ پکار پر کلاری نے اسے جھٹکے سے فرش پر ڈھیر کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں درندگی تھی۔ پلک چمکتے میں اسے جھپٹ کر سریتا کا نازک بدن اپنے بدحیت بازو میں سمیٹ لیا۔ سریتا نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس کے حلق سے آواز ہی نہیں نکل سکی۔ دہشت سے اس کی آنکھیں حلقوں سے ابلی پڑ رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کلاری پہ کس طرف سے حملہ کروں۔ چنانچہ میں نے اس کی پشت پر جا کر اس کے گلے میں پڑے ہوئے کڑے کھینچنا شروع کر دی۔ کلاری کو امید نہیں تھی کہ میں یہ جسارت کروں گا۔ اس کے جوابی ردعمل سے اس کا خونخوار بندر مجھ پر چھپٹا۔ میں پہلو بجا کے اور بندر ان دونوں لڑکیوں پر جا گرا۔ میں نے اپنا عمل جاری رکھا اور وقتاً کلاری کو سریتا کے بدن سے علیحدہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن جیسے ہی وہ پیچھے ہٹا اس نے اچانک پنتیرا بدلا، اپنے دونوں ہاتھ جھوپڑے کی چھت کی طرف اٹھائے اور یک باہر کی طرف سے درندوں کی خوفناک آوازیں جھوپڑی میں آنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ کلاری نے اپنے تابع درندوں کو آواز دی ہے۔ میں نے جرکا کا کھوپڑی ہاتھ میں تھام کر دھیرے دل میں اپنے تحفظ کی خواہش کی۔ یہی عمل پھر کلاری نے اپنے گلے میں لٹکی ہوئی کھوپڑی کے ذریعے کیا۔ ادھر خوار بندر دوبارہ میری ٹانگوں سے چمٹ گیا تھا۔ کلاری نے اسے مجھ سے الجھا ہوا دیکھ کر ایک کہکا لگایا۔ وہ بندر طاقت میں شیر کام پلا تھا۔ اسے میری ٹانگ میں جگہ جگہ کاٹنے کی کوشش کی، لیکن مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ بات کو میری سمجھ میں آیا کہ وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اس وقفے میں جب میں بندر سے الجھا ہوا تھا، کلاری پھر سریتا پر چھپٹ پڑا۔ شاید وہ مجھ سے مقابلہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ سریتا نے اس کی دست درازی پر ایک فلک شگاف چیخ ماری۔ میں پھر کلاری پہ حملہ کرنے والا تھا کہ جھوپڑی میں اچانک وہی عورت نمودار ہوئی جو ایک بار سرنگا کے پاس آئی تھی۔ یہ وہ دیوی تھی جس کی مورتی سرنگا اپنی جیب میں رکھتا تھا۔ دیوی کے تیور آج خطرناک نظر آتے تھے۔ اس نے نمودار ہوتے ہی کلاری کو افریقی زبان میں حکم دیا، دور ہو جا، اس لڑکی کو چھوڑ دے۔ دیوی نے قہر بھری آواز میں کلاری کو للکارا تو کلاری یوں اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے وہ اب تک سریتا کے بجائے بجلی کے ننگے تاروں سے الجھا ہوا تھا۔ دیوی کی آمد پر میں ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور خوخار بندر دوبارہ اپنے مالک کے کندھے پر جا بیٹھا۔ کلاری غیظ و غضب کے عالم میں اس وقت کسی خوخار آدم اور درندے سے مشابہ تھا۔ وہ دیوی کو پھاڑ کھانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تو پھر آ گئی، وہ دھاڑا، لیکن میں آج اسے نہیں چھوڑوں گا، اب تجھے بھی۔ تو اسے چھوڑ دے، میں تجھے حکم دیتی ہوں۔ دیوی نے تمکنت سے کہا، تیری بربادی قریب ہے۔ کلاری غضبناک انداز میں اٹھا اور دیوی کی طرف بڑھا۔ یہ علاقہ ہمارا ہے، تمہارے معاملات میں دخل نہ دے ورنہ عظیم مقابلہ تجھ سے اپنے سردار کلاری کی توہین کا بدلہ لے گی۔ میں تیرے معاملات اور تیری ملکہ کے درمیان نہیں پڑنا چاہتی۔ تو اس لڑکی کو آزاد کر دے، میں تجھے چھوڑ دوں گی۔ دیوی نے حکمیہ انداز میں کہا، جا، جارا کاکا کی عظمت کی قسم، اس علاقے پر صرف اقابلہ کی حکمرانی ہے، تو یہاں سے اب نہیں جا سکتی۔ اپنے جملے کے اختتام کے ساتھ ہی کلاری نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے زور زور سے ہلانے شروع کر دیے۔ دوسرے ہی لمحے جھوپڑی کے باہر لتعداد شکاری کتوں کی خوخار گراہٹ سنائی دی۔ دیوی کے ہونٹوں پر ابھرنے والا تبسم بڑا ہی منی خیز تھا۔ اس نے کلاری پر حقارت کی ایک نظر ڈالی، پھر تیزی کے ساتھ لپک کر جھوپڑی سے باہر نکل گئی۔ کلاری اس کے تعاقب میں چھپٹا۔ میں بھی تیز سے جھوپڑی کے دروازے پر آ گیا۔ باہر جو سما مجھے نظر آیا وہ انتہائی خوفناک اور حیرت انگیز تھا۔ خوبصورت دیوی کو کلاری کے درجنوں کتوں نے اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا، اسے بھگو ڈالنے کے لیے پر تول رہے تھے۔
دیوی ان کے درمیان کھڑی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی. پھر اس نے اچانک اپنی نظریں ان بھونکتے ہوئے کتوں پر ڈالی تو وہ سارے کے سارے پل بھر میں کئی آوازیں نکالتے ہوئے زمین پر لوٹ پوٹ ہو گئے. کلاری نے اضطرابی کیفیت میں دیوی کی طرف دیکھا. سریتا کو لے جاؤ، دیوی نے مجھے حکم دیا. اچانک کلاری نے خود کو زمین پر گھٹوں کے بل گرا دیا اور پھر زمین پر سر ٹیک کر دوبارہ اٹھا تو اس کی بڑی بڑی آنکھیں سرخ انگاروں کی مانند دیکھ رہی تھی. اس نے اپنے سرے پر 2 ہاتھ مارے، اس کے ہونٹ لرز رہے تھے. پرسرار دیوی مطمئن نظر آ رہی تھی. میری نظر اچانک آسمان کی طرف اٹھ گئی. میں سر تپا لرز اٹھا. جہاز کی تباہی اور حفاظتی کشتی کا تباہ کن منظر میرے ذہن میں تازہ ہو گیا. دل کی دھڑکنیں غیر متوازن ہونے لگی. ایک سیاہ ٹکڑا فضا میں تیرتا ہوا نیچے کی سمت آ رہا تھا. میں پہلے بھی سیاہ زراعت کی اس آندھی کا حیرت انگیز کرشمہ دیکھ چکا تھا. مجھے تو مگا یاد آیا جو ان پرسرار سیاہ زراعت کا شکار ہوا تھا. کلاری بار بار سینے پر بے تحاشا ہاتھ مارا تھا. پرسرار دیوی کے چہرے پر گہری سنجیدگی تاری تھی. میں دم بخود کھڑا آنے والے لمحات کے بارے میں سوچ رہا تھا. سرنگا کی پرسرار دیوی اب تک کلاری کے مقابلے میں بڑی پرسکون تھی اور اس پر حاوی رہی تھی، لیکن کیا وہ سیاہ زراعت کی اس زبردست آندھی سے خود کو محفوظ رکھنے کی تاب لا سکتی ہے؟ میرے ذہن میں سوال بڑی تیز سے چکرا رہا تھا. سیاہ زراعت خوفناک انداز میں چکراتے ہوئے دیوی کے سر پر پہنچ کر رکے تو دیوی نے اپنی ایک انگلی اوپر اٹھا کر اسے جنبش دی. سیاہ خطرہ اس کے سر پر معلق تھا. غالباً اس کی انگلی کے اشارے نے اسے ایک فاصلے پر روک دیا تھا. یہ تمام تماشے میرے لیے بے حیرت انگیز تھا. میں نے سریتا کا ہاتھ پکڑا اور اس ہنگامے میں موقع غنیمت جانتے ہوئے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن کلاری چیختا چنگاڑتا ہوا پھر آڑے آ گیا. دیوی کے سر پر سیاہ زراعت منڈلا رہے تھے. میں نے نہ جانے کیا سوچ کر کلاری کی گردن میں ہاتھ ڈالا اور تاک کر جارا کاکا کی کھوپڑی پوری قوت سے کھینچ لی. میرے سے اچانک اقدام سے کلاری حواس باختہ ہو گیا اور میں نے کمال پھرتی سے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے حبشی کے ہاتھ سے نیزہ کھینچ کر کلاری کے سینے میں گھونپ دیا. کلاری خوفناک چیخ مار کر زمین پر گر گیا، لیکن گر کر تڑپنے کی مہلت اسے نہیں ملی. اس کا تو کام تمام ہو گیا تھا. حبشی چیختا چلاتا وہاں سے بھاگڑا ہوا. دیوی کے سر پر سیاہ زراعت کی جلگار بھی معدوم ہو گئی، خود دیوی بھی. میں نے جارا کاکا کی دوسری کھوپڑی سریتا کے ہاتھ میں دے دی اور اسے لے کر طوفان کی طرح جنگل کی سمت بھاگنا شروع کر دیا. کلاری کے خوفناک بندر نے میرا تعاقب کیا. میں نے رفتار اور تیز کر دی، لیکن بندر اچک کر میرے کندھے پر بیٹھ گیا اور میرا کان سہلانے لگا. میں نے اسے دھتکارنا چاہا، لیکن وہ میرے کاندھے سے چمٹا رہا. میں حواس باختگی کے عالم میں سریتا کو لے کر آگے کی طرف بھاگتا رہا. مشکل یہ تھی کہ سریتا میری رفتار کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی. ناہموار راستوں پر کئی جگہ وہ ٹھوکر کھا کر گری. پھر ایک مقام پر نڈھال ہو کر اس نے مجھ سے کچھ دیر ٹھہرنے اور سانس درست کرنے کی التجا کی. یکایک پیچھے سے شور بلند ہوا. انہوں نے ہمارا تعاقب شروع کر دیا تھا، لیکن نامعلوم کیا بات تھی، اس وقت مجھے ان کے شور اور تعاقب سے پہلے جیسا خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا. تاہم حفاظت اور دفاع کی خاطر میں نے سریتا کو اپنی پشت پر بٹھایا اور اپنے جسم کی ساری توانائی بھاگنے میں صرف کر دی. میرا رخ جنگل کی طرف تھا. بندر میرے کاندھے سے اتر کر اب میرے ساتھ بھاگ رہا تھا، گرا رہا تھا. سریتا اب بھی ہانپ رہی تھی. اس نے اپنے ہاتھوں اور ٹانگوں سے میرا جسم مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا. میں اسے اپنی کمر پہ اٹھائے ہوئے اور اس تاریک رات اور جنگل میں داخل ہو گیا. میرے تعاقب میں شور و گل ہر لمحے بڑھتا جا رہا تھا. ادھر کلاری کا بندر میرے ساتھ بھاگ رہا تھا. کبھی وہ میرے آگے زور زور سے گھراتا، کب مجھے رکنے کا اشارہ کرتا، کبھی اچھل اچھل کر تعاقب کرنے والوں کو عجیب و غریب انداز میں کچھ سمجھاتا. مگر میں اس کی ان حرکتوں سے بے پرواہ ہو کر تیزی کے ساتھ تاریک جنگل میں آگے کی جانب بھاگ رہا تھا. میرا سانس مسلسل بھاگنے کی وجہ سے پھول گیا تھا. یہ خوشگوار بوجھ اٹھا کر بھاگنے میں مجھے کوئی ایسی خاص دشواری پیش نہیں آ رہی تھی، لیکن اس تاریکی اور جنگل کے پرپیچ راستوں میں جلدی مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں زیادہ دور تک سریتا کو اپنی کمر پر لاتے ہوئے نہیں بھاگ سکتا. میں جوجو کے جنگل میں بڑھتا جا رہا تھا. تاریکی کی چادر دبیز ہوتی جا رہی تھی. ہردار جھاڑی میں الجھنے کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ بچے کچے کپڑے تار تار ہو رہے تھے، بلکہ جسم پر جا بجا خراشی بھی لگ گئی تھی. بھاگتے بھاگتے میں ایک تنور درخت سے ٹکرا کر گرا تو سریتا کی گرفت میری پشت پر ڈھیلی ہو گئی. میں نے سنبھل کر اسے دوبارہ اٹھانے کی کوشش کی. وہ سسکنے لگی. جابر، تم مجھے یہی چھوڑ دو. میری خاطر اپنی زندگی خطرے میں کیوں ڈالتے ہو؟ تم ان سے بچ کر کہاں جاؤ گے؟ وہ اس بستی میں ہر جگہ تمہیں تلاش کر لیں گے. ہمت سے کام لو سریتا، مایوسی گناہ ہے. میں نے ایک جھٹکے سے اسے اٹھا کر دوبارہ پشت پر لاد لیا اور اندھیرے میں بھاگنا شروع کر دیا. بے ہنگم آوازوں کا شور اب اور قریب ہو گیا تھا. وہ ان راستوں کے عادی تھے. جب وہ خاصے قریب آ گئے تو میں اندھا دھند ادھر ادھر اپنے لیے کوئی پناہ کا کوئی دفاعی جگہ تلاش کرنے لگا. مجھے یقین تھا کہ آپ انقریب ننگ دھنگ حبشی ہمیں دبوچ لیں گے. پھر وہ میرے ساتھ ظاہر کوئی اچھا سلوک نہیں کریں گے. میں نے ان کے قبیلے کے ایک عظیم سردار کلاری کو ہلا کر دیا تھا. کوجا کوجا ہولارا، رک جاؤ بھاگو مت. پوچھ سے ملی جلی آوازوں میں مجھے یہ آواز سنائی دی. کلاری کا بندر اپنے حلق سے تیز تیز آوازیں نکال کر تعاقب کرنے والے حبشیوں کو سمت کا نشان بتا رہا تھا. میں نے اپنی رفتار تیز کر دی اور جارا کاکا کی اظہار خدا کھوپڑی ہاتھ سے چھو کر اس بات کی شدت سے خواہش کی کہ وہ کاہن اعظم کے غار تک میری رہنمائی کر دے. میری حالت نگفتہ بات تھی. پھر بھی یہ یقین تھا کہ جارا کاکا کی کھوپڑی کی موجودگی میں مشتعل حبشی میرا یا سریتا کو کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. لیکن میں اس قدر وہاں رک کر کسی خطرے کو مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا. اکھڑی اکھڑی سانسوں پر قابو پاتا میں آگے کی سمت بڑھا تھا کہ اچانک کسی پتھر سے ٹھوکر لگی اور میں سریتا سمیت کسی غار میں پست کی جانب لڑکتا چلا گیا. توازن برقرار ہونے پر میں نے سریتا کو دوبارہ سنبھالا اور غار میں اندر کی جانب دوڑنے لگا.
میں سریتا سمیت کسی غار میں پس کی جانب لڑکتا چلا گیا۔ توازن برقرار ہونے پر میں نے سریتا کو دوبارہ سنبھالا اور غار میں اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ ان غاروں میں پوش افراد کے بارے میں مجھے تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا تھا۔ کالاری کا بندر اب میرے نزدیک نہیں تھا، لیکن غار کے دہانے پر اس کی آوازیں ابھی تک آ رہی تھی۔ حبشیوں کی چیخو پکار بھی ایک مرکز پر تھم کر رہ گئی تھی۔ میں ان آوازوں سے دور ہوتا گیا۔ پھر جب میں ایک دروازے کے قریب پہنچا تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، کیونکہ اب میں جزیرہ توری کے سب سے محفوظ مقام کاہن اعظم کے غار کے اندر تھا۔ میں نے سریتا کو اتار کے ایک طرف کھڑا کیا اور جارا کاکا کی کھوپڑی گلے سے اتار کر بازو میں باندھی اور سمورال کے مخصوص انداز میں سینے پر دونوں ہاتھ باندھے، پھر انہیں پھیلا دیا۔ میری توقع کے مطابق دروازہ کھل گیا۔ سریتا کا ہاتھ تھام کر میں نے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنے پیروں پر چلنے لگی۔ اس راستے سے مجھے پوری طرح واقفیت تھی۔ سریتا دمخو تھی، کبھی وہ میرا چہرہ دیکھتی، کبھی غار کا اندرونی نظام سمجھنے کی کوشش کرتی۔ میں نے اس کی وحشت دور کرنے کے لیے متصل سمجھا دیا کہ اس وقت کوئی خطرہ ہمارا تعاقب نہیں کر سکتا، ہم جزیرہ توری کے سب سے محفوظ مقام پر ہیں۔ پھر بھی سریتا کا خوف کم نہیں ہوا۔ ان پریشان کن حالات کے باوجود وہ اپنے بدن کے باعث اسے چھپانے کی ناکام کوشش میں مصروف تھی۔ میں اسے غار کے حصے میں لے گیا جہاں ترام اور جمرال کی موجودگی کی توقع تھی۔ کاہن اعظم سمورال کے بارے میں مجھے علم تھا کہ اس کی واپسی 2 روز کے بعد ہوگی، کیونکہ وہ مقدس قابلہ کی طلبی پر گیا ہے۔ سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ تھی کہ میں اس کی واپسی سے پہلے ہی اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر اس پناہ گاہ میں آ گیا تھا۔ دوسرے کمرے میں ترام اور جمرال دونوں موجود تھے۔ جمرال گھاس کے بستر پر محو خواب تھا، لیکن ترام جاگ رہی تھی۔ قدموں کی آہٹ سن کر وہ تیز سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی نگاہوں میں مسرت کی چمک پیدا ہوئی، مگر جب اس کی نگاہیں سرو قد سریتا پر پڑی تو اس کے چہرے پر کھچاؤ سا پیدا ہو گیا۔ مجھے ترام کی یہ کیفیت دیکھ کر تعجب ہوا۔ جزیرہ توری کے متعلق نوشا اور نیلی نے مجھے بتایا تھا کہ وہاں جنس کی کوئی قدر موجود نہیں ہے، تاہم عورتیں خاص عرصے کے لیے اگر وہ چاہیں تو عمر بھر کے لیے کسی مرد کے ساتھ وابستہ کر دی جاتی تھی۔ وہ مرد اگر چاہے تو اپنے مردوں کو اپنے تصرف کی عورتیں خوشنودی کے حصول اور مہمان نوازی کے جذبات کے طور پر پیش کر سکتا تھا، لیکن اقدار کے اس اختلاف کے باوجود تمام دنیا کی عورتیں بعض جذبوں میں یکساں رد عمل کا اظہار کرتی ہیں۔ مجھے ترام کی دلی کیفیت کا اندازہ لگانے میں دیر نہیں ہوئی۔ سریتا نے بھی شاید ترام کی یہ کیفیت محسوس کر لی۔ وہ ترام کی نظروں کی تاب نہ لا کر جلدی سے میری پشت پر آ گئی اور سہمے ہوئے لہجے میں بولی، سیدی جابر، یہ لڑکی کون ہے؟ شاید اسے میرا آنا ناگوار گزرا ہے۔ نہیں سریتا، یہ بہت اچھی لڑکی ہے، میں نے انگریزی میں کہا۔ یہ لڑکی ایک عظیم کاہن کی بیٹی ہے۔ وہ کاہن میرا محسن ہے۔ تم جو ابھی تک مجھے زندہ دیکھ رہی ہو، یہ سب اسی خانوادے کے سبب سے ہے۔ اگر ان لوگوں نے مجھے پناہ نہ دی ہوتی تو تم شاید کالاری کی ہوس پر قربان ہو گئی ہوتی۔ سریتا کو مطمئن کر کے میں ترام کے نزدیک گیا۔ وہ خاموشی سے ہم دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ وہ ابھی تک نظریں چرا کر سریتا کے سراپے کا جائزہ لے رہی تھی۔ ترام کے اندرونی جذبات جابر جیسا شخص نہ سمجھتا تو پھر کون سمجھتا؟ میں نے اسے اعتماد میں لینے، اس کے دل کا غبار دور کرنے کے لیے کہا، ترام مجھے افسوس ہے میں تمہیں اطلاع دیے بغیر یہاں سے چلا گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم کو کبھی مجھے باہر جانے کی اجازت نہیں دو گی، اس لیے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ یہ لڑکی تم اس سے ملو، اس کا نام سریتا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ سفر کر رہی تھی کہ کالاری اسے اپنے لیے اٹھا کر لے گیا۔ اگر میں اس کی مدد نہ کرتا تو کالاری سے برباد کر دیتا۔ ترام کچھ دیر خاموش رہی، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تم اس لڑکی کی خاطر باہر جانے کے لیے بے چین تھے، اسی وجہ سے تم نے میری جمرال کی اور جزیرہ توری کے کاہن اعظم کی ہدایتیں بھی نظر انداز کر دی۔ وہ پروکار لہجے میں بولی، ہاں ترام، میں اپنے ساتھیوں کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ یہ کمزور لڑکی میری مدد کے باعث ظلم و ستم سے بچ گئی ہے۔ میں نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا، میں کاہن اعظم سمورال کے احسانات کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس مقدس شخص نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ اس کی عظمت کا ثبوت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ نیک دل سمورال میری نیت سے واقف ہوگا اور اس گستاخی اور نافرمانی پر مجھے معاف کر دے گا۔ اس لڑکی کو تم یہاں کیوں لائے ہو؟ ترام نے سرد لہجے میں پوچھا۔ وہ بار بار تیکھی نظروں سے سریتا کو دیکھ رہی تھی۔ سریتا اپنا بدن سمیٹے سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ اس لیے کہ اس پرسرار علاقے میں سب سے محفوظ جگہ ہے یہ، یہاں کے باشندوں کے شر سے محفوظ رہے گی۔ میں نے حوصلے سے جواب دیا، کاہن اعظم کے احسانات اور محبت کے سبب میں سمجھتا ہوں وہ اس کے جسارت پر برہمی کا اظہار نہیں کرے گا۔ یہ لڑکی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، میں اس کا وعدہ کرتا ہوں۔ کیا تم اس لڑکی کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو گے؟ ترام کا تجسس و گلا میں نے محسوس کر لیا۔ وہ مجھے سریتا کے سلسلے میں کوئی ختمی بات سننے کے لیے مضطرب نظر آتی تھی، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا میں سریتا جیسی نازک بدن دلکش لڑکی سے منہ موڑ لوں جس نے آہستہ آہستہ میرے دل میں جگہ بنانی شروع کر دی تھی؟ کیا میں اس ہندی دوشیزہ سے دستبردار ہو جاؤں؟ میں نے ایک نظر سہمی ہوئی سریتا پر ڈالی، پھر ترام سے فیصلہ کن انداز میں مخاطب ہوا، میں نے اس لڑکی کے سلسلے میں اپنا فرض پورا کر دیا، اب اس کی قسمت کا فیصلہ مقدس سمورال کرے گا۔ ترام جذباتی ہو کر بولی، اگر میرے باپ نے اس لڑکی کے خلاف کوئی حکم صادر کر دیا تو کیا تم اسے قبول کر لو گے؟ مجھے معلوم ہے وہ پاک باطن شخص ایسا نہیں کرے گا، لیکن اگر ایسا ہوا تو مقدس سمورال کا ہر حکم مجھے ہر حال میں قبول ہوگا، میں نے صاف دلی سے اس سے کہا۔ میرا یہ واضح جواب سن کر ترام کی آنکھوں میں معنی خیز چمک پیدا ہوئی۔ ہمارے درمیان چونکہ مقامی زبان میں گفتگو ہو رہی تھی، اس لیے سریتا گمسم کھڑی رہی۔ ترام کا تجسس بڑی حد تک دور ہو گیا تھا۔ جب وہ اپنے طور پر مطمئن ہو گئی تو اس نے آگے بڑھ کر سریتا کا ہاتھ تھاما، اسے جمرال کے قریب لے جا کر اشارے سے گھاس کے بستر پر آرام کرنے کے لیے کہا۔ میں نے سریتا کو ترام کا عندیہ سمجھایا تو وہ کسی قدر جھجکی، پھر اپنا پھول جیسا جسم سمیٹ کر خاموشی سے لیٹ گئی۔ میں ترام کو سریتا کے پاس چھوڑ کر غار کے اس حصے میں آ گیا
جو 44 دنوں تک متواتر میرے تصرف میں رہا تھا۔ میں نے ایک طویل انگڑائی لی اور خود کو فرش پہ بسط گرا دیا۔